اللہ رب العالمین کی خالقیت اور مالکیت اور رازقیت پر اگر ہم اور آپ نظر دوڑائیں تو ہمیں بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین کتنا زبردست قدرت کا حامل ہے۔ اگر ہم اور آپ ایک چھوٹی سی مکھی کے پر اگر نظر دوڑائیں اور اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ ذات ہے جو ایسا کرنے پر قادر ہے۔ ایک شہد کی مکھی کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے اور اس مکھی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی قوت فراہم کر رکھی ہے کہ اگر اس قوت پر ہم غور و فکر کر لیں تو اللہ رب العالمین کی خالقیت کا ہمیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے، اس کی چھوٹی سی جان کے اندر، جسم کے اندر انسان کو ڈسنے کے لیے، انسان کو یہ جانوروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، خطرات سے لڑنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قدرت اس کو دی ہے۔ اس کے اندر ایک زہر پایا جاتا ہے، زہر بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہی سے اللہ رب العالمین نے ایک قوت اور اس کو دی ہے جہاں سے اسی پیٹ کے ذریعہ چھوٹے سے حصے سے پیشاب بھی خارج ہوتا ہے، اور وہی ایک مکھی ہے جس مکھی کے ایک حصے سے اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے اتنی مفید چیز کو پیدا کرتا ہے جس کے نام کو ہم شہد کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کی اس چھوٹی سی مکھی پر اگر ہم اور آپ غور کر لیں تو ہمیں اور آپ کو یہ بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین کتنی قدرت کا مالک ہے۔ اور ایسے ہی نہیں، آپ نے رات میں دیکھا ہوگا ایک اڑتا ہوا اللہ رب العالمین کی ایک چھوٹی سی قدرت کی نشانی کو، جسے ہم اور آپ جگنو کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مکھی کے مانند ہوتا ہے کیڑا، اس کیڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی قدرت پیدا کر رکھی ہے جو جب چاہے، اس کو اختیار بھی اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے کہ جب وہ چاہے اس بلب کو جلاتا ہے اور جب چاہے بند کر دیتا ہے۔ تصور کیجئے کہ ایک کیڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے لائٹ جیسی قدرت کو پیدا کر رکھا ہے، ایسی طاقت کو اللہ رب العالمین نے فراہم کر رکھا ہے۔ کہاں سے کرنٹ پیدا ہوتا ہوگا اور کون سا بلب اس کے اندر موجود ہوگا جو جل رہا ہوگا؟ تصور کیجئے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نشانیوں پر غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ ذات ہے جو ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی اس لائق ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا کریں۔ اور بے شمار درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کے ذریعے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا، وہ موضوع ہے اسی موسم کے تحت، کیونکہ یہ موسم جو چل رہا ہے ٹھنڈک کا موسم ہے، سردیوں کا موسم ہے، اور اس موسم کے اندر انسان کو بڑی دقتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے دوران بھی انسان کو پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کی اس فطرت کا بھی خیال رکھا کہ ہم نے موسم کو پیدا کیا ہے، اور کس موسم کے اندر یہ کس طرح سے جو ہے جئیں گے، کس طریقے سے رہیں گے،
اس لیے اللہ رب العالمین نے موسم کا خیال رکھتے ہوئے انسان کی فطرت کے مطابق ان کے لیے کچھ سہولتیں بھی مہیا فرمائی ہیں۔ یہ موسم سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈک کا موسم ہے۔ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے دوران ہچکچاتے ہیں، ایسی صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے ہماری اس فطرت کا خیال رکھا اور ہمیں سہولت دی، آسانی پیدا فرمائی ہمارے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ اگر سردی زیادہ ہو، ٹھنڈک ہو، وضو بنانے میں آپ کو دقت آ رہی ہو، پانی استعمال کرنے سے آپ پریشان ہو، عاجز ہو، تو ایسی صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں رخصت دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سردیاں ہو، ٹھنڈک ہو، پریشانی ہو کوئی، تو ایسی صورت میں مس کر سکتے ہیں۔ مس کس چیز پر کیا جائے گا، مس کسے کہتے ہیں، اور طریقہ کار کیا ہوگا، آج ہم اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ العظیم سنت مطہرہ کے مطابق جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑیوں پر مسح کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ سردی کا موسم ہو، ٹھنڈک کا موسم ہو، ایسی صورت میں آپ پگڑی کھولنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، ٹھنڈک لگ رہی ہے، ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم پگڑی کے اوپر سے بھی مسح کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثوبان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اس کے اندر ایک ٹکڑا ہے جو موزے پر دلالت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک ٹکڑا ہے جو پیشانی پر دلالت کرتا ہے کہ پیشانی پر مسح کیا جائے۔ جب آپ عمامہ لگائے ہوئے ہوں، پگڑی باندھے ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں ہمیں پیشانی پر مسح کرنا ہے اور ساتھ میں اپنے پگڑی کے اوپر مسح کرنا ہے۔ پگڑی کو کھولنا نہیں ہے، ہٹانا نہیں ہے، یہ رخصت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ پہلے آئیے اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں جس حدیث کے اندر پگڑی کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایک سفر میں، اور اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمایا کہ جعل یصب الماء علیہ وہو یتوضأ، پانی لایا گیا وضو کرنے کے لیے تاکہ ہم وضو کریں، فغسل وجہہ، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دھویا، ویدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو دھویا، ومسح برأسہ، اور اپنے سر کو مسح کیا، ومسح علی الخفین، اور جو ہے موزے پر مسح کیا، خف پر۔ موزے کے تعلق سے دو طرح کی حدیثیں آتی ہیں، کسی حدیث کے اندر جراب کا تذکرہ ملتا ہے اور کسی حدیث کے اندر جو ہے خفین کا ذکر ملتا ہے، جس کی وجہ سے اہل لغت کے ہاں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اسی الفاظ کی اوپر کہ جورب کسے کہتے ہیں، جراب کسے کہتے ہیں، اس پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ صرف جو ہے چمڑے کے موزے پر ہی مسح جائز ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہم اہل لغت کو دیکھتے ہیں تو اختلاف کیوں پیدا ہوا، کیا وجہ تھی اختلاف پیدا ہونے کی، اس پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس علاقے میں لوگ رہتے تھے، اہل لغت اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے جس علاقے میں وہ رہتے تھے، اس علاقے میں جراب کس چیز کو بولا جاتا تھا، اسی چیز کو انہوں نے دیکھا اور اسی چیز کا تذکرہ کر دیا۔ بعض اہل لغت نے لکھا کہ جراب کہتے ہیں ایسے موزے کو جو چمڑے سے بنا ہوا ہو، کیونکہ ان کے یہاں یہی چیز مشہور تھی، لوگ
ایسے ہی موزے کا استعمال کرتے تھے جو چمڑے کے بنے ہوئے ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ جراب کہتے ہیں ایسے موزے کو کہ جو چمڑے کا بنا ہوا ہو۔ اور بعض اہل لغت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جراب ان کے یہاں کس معنی میں استعمال ہوا، تو ان کے معاشرے کے اندر جس طریقے کا موزہ پہنا جاتا تھا اسی موزے پر انہوں نے غور و فکر کیا اور اسی چیز پر احتمال کر کے انہوں نے بیان کر دیا کہ جراب اس کو کہتے ہیں۔ تو کسی علاقے میں اون کے بنے ہوئے موزے استعمال کیے جاتے تھے یا پھر جو ہے کاٹن کے استعمال کیے جاتے تھے موزے، انہی موزوں کو انہوں نے دیکھا اور اہل لغت نے اسی کو بیان کر دیا کہ جراب سے مراد ایسے موزے ہیں جو اون سے بنے ہوئے ہوں یا پھر ایسے موزے ہیں جو کاٹن کے بنے ہوئے ہوں۔ لیکن ایک ایسے اہل لغت ہیں جنہوں نے بیان کیا کہ جراب کسے کہتے ہیں۔ جراب کہتے ہیں لحاف الرجلی، لحاف الرجلی یعنی ایسا کور جو پیر کو ڈھانپ دے، ایسا کور جو پیر کو ڈھانپ دے اس کو کہتے ہیں جراب۔ جراب کی تشریح انہوں نے کی کہ لحاف الرجلی، پیر کو ڈھکنے والا لحاف، پیر کو ڈھکنے والا کور، اسی کو کہتے ہیں جراب۔ تو اس لفظ پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی جراب ہو، کوئی بھی موزہ ہو، کسی بھی چیز کا بنا ہوا ہو، چاہے وہ چمڑے کا ہو، اون کا ہو یا کاٹن کا ہو، صرف اگر وہ پیر کو ڈھک رہا ہے، لحاف الرجل ہے، تو ایسی صورت میں اسے جراب ہی بولا جائے گا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو ہے ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جراب سے مراد کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ، ایک گروہ جنگ کے لیے بھیجا اور اسی گروہ کے اندر ہم لوگ موجود ہیں۔ فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، تو ٹھنڈک کا موسم آ گیا، ٹھنڈک کا موسم آ گیا۔ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب موسم سردیوں کا آ گیا تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ اب سردیوں کا موسم آ گیا تو ہمیں کون سا عمل کرنا ہوگا، کس چیز پر ہم عمل کر کے جو ہے اس سردی کے موسم کے اندر بھی جو ہے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر کسی طرح کی کوتاہی نہ ہو ہم سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا تعلیم دی؟ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ امرہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ایمسحوا علی العصائب، کہ وہ مسح کریں، کہاں؟ عصائب پر، پیشانی پر مسح کریں۔ ٹھنڈک ہے، پگڑی بندھی ہوئی ہے، ایسی صورت میں پگڑی کو کھولنا مناسب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو کس طریقے سے عمل کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں حکم دے دو، انہیں بتلا دو کہ وہ مسح کریں اپنی پیشانی پر اور ساتھ میں اپنے پگڑی کے اوپر مسح کریں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تساخین، اور تساخین پر مسح کریں۔ تساخین کہتے ہیں موزے کو، تساخین کو ہر اہل لغت نے تساخین کو موزے پر اطلاق کیا ہے کہ یہ لفظ بالکل موزے کے لیے خاص ہے۔ تو اس حدیث سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ موزہ کسی بھی طرح کا ہو، چاہے وہ اون کا بنا ہوا موزہ ہو یا کاٹن کا بنا ہوا موزہ ہو یا چمڑے کا بنا ہوا موزہ ہو، خف ہو، ہر صورت میں جو ہے اس پر مسح کر سکتے ہیں اور مسح کا جواز موجود ہے احادیث مبارکہ کے۔ تو یہ طریقہ کار ہمیں ان احادیث سے ملا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، باقاعدہ صحابہ کرام کی ایک لمبی لسٹ ہے جو صحابہ کرام جو ہے موزے پر مسح کرتے تھے، اور ضروری نہیں ہے کہ تمام صحابہ کرام کے پاس جو موزے تھے وہ چمڑے ہی کے تھے۔ اور اسی طریقے سے طریقہ کار کیا ہوگا ہمارے اور آپ کا مسح کرنے کا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے، اگر ہم اس چیز پر غور کریں تو عقل کہتی ہے کہ مسح ہمیں جو ہے نچلے حصے پر کرنا چاہیے، کیونکہ گندگی جو ہے وہ نچلے حصے پہ لگتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسح کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے
وہ نچلے حصے پر مسح کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ اوپری حصے پر مسح کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ عقل ہماری یہ شریعت کے مطابق چلے گی، اور شریعت یہ ہمارے عقل کے مطابق چلنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے کہ ہمیں نچلے حصے پہ مسح کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں دیکھنا یہ کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ دی ہے اوپری حصے پر مسح کرنے کی، پیر کے پنجوں کے اوپر مسح کرنے کی تعلیم دی ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ پانی کو لیں گے اور پانی کو لینے کے بعد آپ چھوڑ دیں گے، پانی کو چھوڑنے کے بعد آپ ایک بار مسح کریں گے۔ مسح کہیں کا بھی ہو آپ کو ایک ہی بار مسح کرنا ہے۔ بہت سارے افراد کو دیکھا ہے کہ وہ 3 مرتبہ کرنے لگتے ہیں، یہ عادت ان کی بنی ہوئی ہے۔ کسی بھی حدیث سے 3 مرتبہ کسی بھی چیز کا مسح کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی کہیں سے ثابت ہے، چاہے کان کا مسح ہو، سر کا مسح ہو، یا جو ہے موزے کا مسح ہو، یا جوتے کا مسح ہو، یا اسی طریقے سے جو ہے آپ کے جسم کے اوپر کوئی پٹی بندھی ہو، زخم ہو، اس زخم پر بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کی تعلیم دی ہے تو ایک ہی مرتبہ دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں اس سلسلے میں کہ اگر زخم لگا ہوا ہو کہیں پر جسم میں، جہاں پہ آپ کو وضو کرنا ہے، پیر پہ ہے پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو پوچھا کرتے ہیں یہ چیز، وہ جان لیں اس چیز کو کہ آپ کو اگل بگل پٹی کے چاروں طرف آپ کو بھگا دینا ہے، اور پٹی کا جو حصہ ہے اس کو آپ کو کھولنا نہیں ہے، آپ کو پانی لینا ہے اپنے ہاتھ میں اور پانی کو چھوڑ دینا ہے اور اس پٹی پر مسح کر دینا۔ اور مسح کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پٹی کو بھگا دیا جائے، سر کو بھگا دیا جائے، کان کو بالکل بھگا دیا جائے، یا جو ہے موزے کو بالکل بھگا دیا جائے۔ مسح کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بہت سارے افراد ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ مسح کا مطلب ہے اس کو بالکل بھگا دیا جائے، سوکھا نہ رہ جائے، سوکھا نہ رہ جائے۔ مسح کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مسح یمسح کا معنی ہوتا ہے چھونا، مسح یمسح کا معنی ہوتا ہے چھونا۔ مسح کا مطلب ہوتا ہے اصل چیز ہے ہم کو وہ کیفیت، وہ عمل کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مسح کیجئے، یعنی چھوئیے، ہاتھ لگائیے، انگلی لگائیے، آپ کو لگا دینا ہے بس، وہ بھیگے یا نہ بھیگے، آپ کو یہ نہیں کرنا۔ ایسا نہیں کہ آپ پورے بالوں کو بھگا دیں گے، بالکل تر کر دیں گے، نہیں، آپ کو صرف پورے بالوں کو آپ اچھے سے بس آپ کو ہاتھ لے کے جانا ہے پیچھے کی طرف، پیچھے سے ہاتھ کو لے آنا ہے بس۔ اب وہ بھیگے نہ بھیگے اس سے آپ کو مطلب نہیں ہے۔ آپ کو موزے کا مسح کرنا ہے، آپ کو موزے کو بھگانا نہیں ہے۔ آپ کو پانی لے کر کے چھوڑنے کا جو حکم دیا گیا وہ اسی لیے دیا گیا کہ مسح کا مطلب یہ ہے کہ چھو جائے بس۔